دور تھا نبوت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 6 سال ہو چکے تھے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو عمر رہی ہوگی وہ 32 یا 33 سال کے آس پاس رہی ہوگی، اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد 50 ہو چکی تھی، جس میں 40 مرد اور 10 عورتیں بھی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کے حالاتوں میں بہتری آنے لگی اور حالات بدلتے جا رہے تھے، کیونکہ اب تک مسلمان کمزور تھے اور چھپ چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، جس پر ابو جہل نے کہا کہ یہ تو امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا انسان اسلام قبول کر لے، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر کی پوری زندگی اسلام کے بالکل اگینسٹ تھی، اپوزٹ تھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جمیل بن معمور کے پاس گئے اور انہیں بھی اپنا اسلام قبول کرنا بتایا۔ یہ جمیل بن معمور مکہ کا بالکل ایسا انسان تھا جس کے پیٹ میں کبھی کوئی بات نہیں کھپتی تھی، یہ ہر بات کو کسی وائرل بیماری کی طرح پھیلا دیتا تھا، اور اس کے بعد بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ سیدھا مکہ کی گلیوں میں شور مچاتے گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی نیوز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے سب مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کے اسلام قبول کرتے ہی سب لوگ کھل کر سب کے سامنے نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر جا کر بھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، اور کچھ ہی عرصے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت اور اپنا خاندان چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہاں مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ایک ایک انصار کے گھر میں سیٹل کر دیا، اور یہاں عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک انصار کے ساتھ میں رہنے لگے، اور ان دونوں نے اپنے ٹائم کو ایسے ڈیوائیڈ کیا کہ ایک دن وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ ان کا بزنس سنبھالتے تھے، اور اگلے دن وہ صحابی اپنے بزنس پر واپس آتے اور عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضرت حمزہ کی لیڈرشپ میں رہے، اور پھر جب جنگ جیت گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجیسٹ کیا کہ ہم لوگوں کو قیدی نہیں رکھنے چاہیے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کے اپوزٹ تھی۔ پھر قرآن شریف کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پریفر کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی دور اندیشی اور باقی کے کچھ ایسے ڈیسیزن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح ثابت ہوئے، اس لیے اب آپ کو فاروق کا خطاب بھی ملا، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ کو پہچاننے والا۔ جنگ بدر کے 1 سال بعد احد کی جنگ اور پھر اس کے بعد خندق کی جنگ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج میں رہے، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سجیسٹ کیا کہ بجائے میرے اس ڈیل کے لیے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چوز کریں، کیونکہ اس وقت تک ابو جہل مر چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں بھی لگتا تھا، اور اب مکہ کا نیا پاورفل لیڈر ابو سفیان تھا جو حضرت عثمان غنی کے قبیلے والا تھا، اور اس ڈیل میں مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے کچھ ایسی شرطیں رکھی جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا
कि अब मुसलमानों ने इस डील को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं के मशवरे को छोड़कर इस डील पर मोहर लगा दी। इस पर बहुत से सहाबा थोड़े कंफ्यूज्ड और नाराज भी हुए, जिनमें से एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। वो सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो क्या हमारे दुश्मन काफिर नहीं हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा कि हाँ बिल्कुल हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो फिर क्यों हम लोग इनकी सब शर्तों को मान रहे हैं और इनके सामने ऐसे कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करता। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। इसके बाद जब आने वाले कुछ सालों में उन्होंने देखा कि सुलह हुदैबिया की वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आने लगे हैं, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की समझ आ गई और फिर अपनी इन्हीं बातों की वजह से हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। सुलह हुदैबिया की वजह से इस्लाम इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगा कि कुछ ही अरसों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कज़न खालिद बिन वलीद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हर फैसले और जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी भी कर ली। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट सब्सक्राइब।